میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، حیران و ششدر رہ جاتا ہوں۔ یہ نوح ابن مریم اپنے دور کا سرمایہ دار ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک ملازم رکھا، اس کا نام مبارک ہے۔ مبارک کو اپنا ملازم رکھنے کے بعد کہتا ہے چند ماہ کے لیے، چند سال کے لیے میرے باغ کی رکھوالی اور نگرانی کرنی ہے۔ اسے نگرانی مقرر کر کے خود جہاں جانا چاہتا ہے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے، کہتا ہے مبارک جو اس باغ میں سب سے میٹھا پھل ہے وہ لے کے آؤ۔ مبارک جاتا ہے، ترش پھل لے کے آ جاتا ہے، غصے سے لال پیلا، میں نے کہا تھا سب سے میٹھا پھل، تم کیا لے کے آ گئے ہو؟ وہ دوبارہ جاتا ہے، پھر ترش سے 12 بیچتا ہے، پھر ترش۔ جب 3 دفعہ ملازم ترش پھل لے کے آتا ہے تو اس سے کہتا ہے اتنے مہینے، اتنے سال میرے باغ میں ملازمت کرنے کے بعد تو کیسا نکما انسان ہے، ابھی تک جانتا نہیں ہے کس پودے کا پھل کیسا ہے، میٹھا پھل کہاں ہے، میٹھا پودا کہاں پہ ہے، کہاں پہ شیریں قسم کا اور ٹیسٹی پھل باغ میں لگتا ہے۔ رکھوالا ہونے کے باوجود، مالی ہونے کے باوجود تو اتنی سی بات بھی نہیں جانتا ہے۔ مبارک جواب دیتا ہے تیرے باغ کی رکھوالی تو کی ہے، واللہ ما ذقت عنبۃ واحدۃ قط، میری ذمہ داری رکھوالی تھی، باغ میرے پاس امانت تھا، میری مزدوری تنخواہ مقرر تھی، اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے تیرے باغ کا ایک انگور بھی چکھ کے دیکھا ہو۔ جب میں نے چکھا ہی نہیں تو مجھے پتا کیسے چلے میٹھا کہاں ہے، ترش کہاں ہے، کڑوا کہاں ہے؟ رب تعالی پھر اس مبارک کو کیسے وسائل دیتا ہے؟ وہی نوح کل کو اس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، اہل علم سے مشورہ کرتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں تو کس کو دوں؟ اسی اپنے ملازم کو بلاتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے پورے محلے، پورے شہر میں نظر دوڑائی ہے، تجھ سے زیادہ تقوی والا کوئی نظر نہیں آیا، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھماتا ہوں۔ وہی نوح کی بیٹی اور مبارک کا بیٹا جب ان کا آپس میں، اور مبارک جب ان کا آپس میں رشتہ طے ہو جاتا ہے تو اسی مبارک کو اللہ تابعین کے سب سے بڑے امام عبداللہ بن مبارک جیسا بیٹا نصیب کر دیتا ہے۔